وآل محمد۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور عزیزوں، چونکہ اب کی بار یہ فرمائش کی گئی اور فرمائش میرے مزاج کے عین مطابق تھی، میں فرمائشی میر سے پڑھنے کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جو بانی کہہ دے وہ اس کو حرف آخر سمجھا جائے یا پبلک کا کوئی بندہ فرمائش کر دے۔ لیکن ہاں، اگر کبھی کوئی فرمائش بالکل عقل سلیم اور طبع مستقیم اور اپنا معاشرے کے حالات اور قواعد کے عین مطابق ہو تو اس کو ٹھکرانا بھی کوئی دانش مندی نہیں ہوتی۔ لہذا میں نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا اور کئی جگہ کہ آج ہر بندہ اپنی مظلومیت کے جو ہے شکوے کرتا ہے۔ علماء کو شکوہ ہے کہ عوام قدر نہیں کرتے، باقی رہ گئے سادات کو شکوہ ہے کہ ہمارے غیر سادات پوری عزت نہیں کرتے، اس طرح ہر فن کے ماہروں کو شکوہ ہے کہ ہماری لوگ صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کائنات میں کوئی مظلوم ہے تو وہ رب العزت ہے، خدا جیسا کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر ان کو قاضی الحاجات بھی جانتے ہیں، ان کو مجیب الدعوات بھی مانتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جبین نیاز بھی جھکاتے ہیں، لیکن میں جو ساری کائنات کا خالق مالک ہوں مجھے بھول کے بھی یاد نہیں کرتے، بندوں نے میری قدر نہیں کی ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں کوئی کرے یا نہ کرے، آل محمد کے نام لیوے کبھی خداوند عالم کی یاد سے، خداوند عالم کی معرفت سے، خداوند عالم کی عظمت و جلالت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں آل محمد نے سبق یہی دیا ہے۔ میں عرض کروں گا کر دوسرا وزنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ساری کائنات کی دلیلیں ایک طرف جو خدا کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی عظمت و کبریائی پہ دلالت کرتی ہیں، وہ لاکھوں دلیلیں ایک طرف، نبی و علی کا اس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکانا دوسری طرف، کائنات کی دلیلیں نبی و علی کے ایک سجدے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ہم نے دیکھا کہ وہ نبی جن کو لوگ خدا بھی کہنے کے لیے تیار ہیں اور وہ علی جن کو لاکھوں انسان خدا مان رہے ہیں، نصیری فرقہ، علی اللہ فرقہ، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اب یہ حق علی ولی کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے دیکھا کہ وہ علی یومیہ 2101 سجدہ ادا، 2 سجدے ادا کر کے پھر زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا کی مناجات نہج البلاغہ میں بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، صحیفہ علویہ میں بھی ہے اور زاد المعاد میں بھی ہے۔ سب علماء نے لکھا کہ مولا متقیان اپنے پروردگار سے جو مناجاتیں کرتے تھے ان میں سر فہرست یہ جملے ہیں: الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، اے اللہ اس سے بڑھ کر میں علی کی عزت و عظمت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا معبود۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے پالنے والے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور وجہ افتخار کیا ہوگی، میں کس چیز پہ فخر و ناز کروں گا کہ میں تیرا بندے کردگار ہوں اور تو میرا پروردگار ہے۔ الہی وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب، اے پالنے والے میں جیسا چاہتا تھا تجھے ایسا بے مثل و بے مثال خدا پا لیا۔ اب میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری استدعا ہے کہ تو بھی علی کو ہمیشہ ایسا رکھ جس طرح تو اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات سب جانتے ہیں کہ اصول کا مرتبہ فروع سے مقدم ہے، کیونکہ اصول کا تعلق عقائد سے ہے، اور جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک وہ لاکھوں نمازیں پڑھے، لاکھوں روزے کر رکھے، لاکھوں عبادتیں کرے، اگر وہ مومن نہیں ہے اور مومن بنتا ہے اصول کو ماننے سے،
تو اگر اس کے عقیدے میں خلل آ جائے تو ہر شے بیکار ہوتی ہے. تو اصول مقدم ہیں فروع پر، کیونکہ وہ تنے ہیں، وہ اصل ہیں، وہ اور باقی تمام شاخیں ہیں. لیکن توحید وہ ہے جو اصول کی بھی اصل ہے، اصل الاصول ہے. جب تک پہلے شان توحید کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک نہ معرفت رسول ہو سکتی ہے، نہ معرفت امامت حاصل ہو سکتی ہے، نہ معرفت قیامت. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ساری مل جائے تو کسی غیر نبی کو نبی نہیں بنا سکتی. پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، جب تک خدا جس کے سر پر تاج رسالت نہ رکھے وہ کسی کو رسول نہیں بنا سکتی. سارا عالم امکان اکٹھا ہو جائے، اس میں معصوم و غیر معصوم سب شامل ہوں، سارے اجماع کر کے غیر امام کو مسند امامت پہ نہیں بٹھا سکتے. لہذا نبی وہ ہوگا جس کو خالق نبی بنائے گا، رسول وہ ہوگا جس کو خالق منصب رسالت عطا فرمائے گا، امام وہ ہوگا کہ جس کا انتخاب خدا کرے گا، اعلان مصطفیٰ سے کرائے گا. لہذا نماز ہے تو اسی کی، روزہ ہے تو اسی کا، فروع ہے تو اسی کے. میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ خدا کو ہی نہیں مانتا، یہ اس کی معرفت ناقص اور ادھوری ہے، تو وہ رسول کو کیا مانے گا؟ کیونکہ رسول تو اس کا پیغام بر ہے. جب اصل کو نہیں مانتا تو رسول کو کیسے مانے گا؟ ایک بندہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ خدا کے ولی کو اور پیغمبر کے وصی کو کیا مانے گا جب اصل کو نہیں مانتا؟ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو نماز کس کی پڑھے گا؟ کوئی خدا کی معرفت نہیں رکھتا تو روزہ کس کے لیے رکھے گا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اصول ہو یا فروع. اول الدین معرفت الجبار. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی پتھر کا نام معرفت پروردگار ہے، جس پر تمام اسلامی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اگر معرفت خدا ہے تو پھر سارے دین کی معرفت صحیح ہے، اور اگر خدا نخواستہ پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے تو پھر بقول شاعر خشت اول چون حد معمار کج تا سوریا میر و دیوار کج. اگر پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے تو پھر وہ عمارت کہکشاں تک چلی جائے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، کبھی سیدھی نہیں ہوگی. تو نبی نے بھی فرمایا کہ اول الدین معرفت الجبار، جیسا کہ شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں، علامہ مرسی نے کتاب بہار الانوار میں، اور باقی علماء ابرار نے اپنی اپنی اعتقادی کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے. اور جہاں تک مولا متقیان علی ولی کا تعلق ہے وہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے پہلے جملے میں فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت، کہ دین کی پہلا سبق، دین کا پہلا حجر اساسی اور دین کا سب سے پہلا مسئلہ اور موضوع معرفت رب العالمین ہے. اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر سارا دین صحیح ہے، اور اگر خدا کی معرفت نہیں تو پھر دین کا کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ درست نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد. تو لہذا میرے دوستو، آج اور شاید کل کی مجلس جو ہے وہ ابتدائی مباحث کی نظر ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب توحید اللہ بھی فرماتا ہے قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. میں کل یہی موضوع یہ لکھ رہا تھا اپنے قلم سے. یہودیوں کے وفد آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ان سے لنا ربک، اے پیغمبر اسلام آپ جو کہ توحید کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہر آدمی کا کوئی نسب نام ہوتا ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں. آپ جس توحید کے پرستار اور دائی بن کر آئے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی اس کا نسب نام بتاؤ کہ خدا کا سب نسب کیا ہے. نصرانی آتے ہیں تو یہی سوال، یہودی آتے ہیں تو یہی سوال، بتوں کے پجاری آتے ہیں تو یہی سوال. کوئی کہتے ہیں اصف لنا ربک،
اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، کوئی کہتا ہے انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، کوئی کہتے ہیں خدا کا ذکر بیان کریں، الغرض، اور کوئی گستاخوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بھی بتائیں کہ تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا، پیتل کا ہے یا لوہے کا، وہ ٹھوس ہے یا اندر سے کھوکھلا ہے۔ الغرض کوئی گستاخانہ سوال، کچھ محققانہ سوال، کچھ مستدعیانہ سوال، کچھ معتدیانہ سوال۔ جب سوالوں کی بھرمار ہوتی ہے تو خالق کے اکبر اپنا تعارف کرانے کے لیے سورہ اخلاص نازل کرتا ہے۔ قل، میرا حبیب کہہ دو ان سوال کرنے والوں سے جو وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، میرا پروردگار، میرا اللہ، میرا خدا، میرا رب ایک ہے، اور ایک بھی ایسا ایک کہ جس میں دوئیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کا کوئی عقلی یا کوئی مادی جز نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ کسی محل کا محتاج نہیں ہے، وہ اولاد سے بے نیاز، وہ ساری کائنات سے بے نیاز، نہ کوئی اس کی جنس ہے، نہ کوئی فصل، نہ کوئی اس کا جز ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی دھڑ، وہ ایسا اکیلا ہے کہ جس میں دوئیت کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ بقول غالب، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ انشاءاللہ وضاحتیں تو بعد میں ہوں گی، تو اللہ نے پہلے جملے ہی میں سب کچھ بتا دیا۔ فرماتے ہیں کل ما تصورتموہ فی بأدق کے معانی ہے، اگر خدا کا اپنے دل و دماغ میں تصور کرو گے، اس کا کوئی حلیہ تلاش کرو گے، کوئی قد کاٹ تجویز کرو گے کہ خدا اس طرح ہوگا، خدا اس طرح ہوگا، خدا کی شکل اس طرح ہوگی، خدا کی عقل اس طرح ہوگی، خدا کا حدود اربع ایسا ہوگا، خدا کی ماہیت یہ ہوگی، خدا کی کیفیت یہ ہوگی، خدا کی نوعیت وہ ہوگی۔ فرماتے جو بھی تمہارے تصور میں آ جائے، اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار فرماتا ہے فَهُوَ مَصْنُوعٌ لَكُمْ، وہ تمہارے دماغ کا گھڑا ہوا خدا ہے، وہ تمہارا خالق نہیں ہے، وہ تمہارے دماغ کی اختراع ہے جو تم نے گھڑ رکھا ہے، وہ تمہارا خالق مالک پالک نہیں ہے۔ کسی بندے نے پوچھا مولا، جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ایسا ہے جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، ہمارے وہم میں نہیں آ سکتا، ہمارے خیال میں نہیں آ سکتا، ہم اس کا کوئی نئے نقشہ تجویز نہیں کر سکتے، تو پھر مانے کیسے کہ خدا ہے؟ اصول کافی باب توحید میں امام نے 2 جملوں میں توحید کا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا تخرجہ من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیہ، خدا کو مانو 2 حدوں سے خارج کر کے۔ اگر کہو گے کہ خدا نہیں ہے تو ملحد اور زندیق بن جاؤ گے، اور اگر کہو گے خدا ہے پر فلاں چیز جیسا تو پھر مشبہ اور مشرک بن جاؤ گے۔ کیا کہو خدا ہے پر ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا الگ تھے، آٹا گوندھ کے خدا بنا لیتے، اگر کہے سالی بڑھ جاتی توڑ پھوڑ کے خداؤں کو کھا جاتے، کہتے جب دیں گے تو اور بنا لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جی۔ تو بہرحال تاریخ عالم عجائبات سے بھری پڑی ہے کہ لوگ جن چیزوں کو خالق نے انسان کی خدمت کے لیے کیا، پیدا کیا تھا، خلق لکم
ما فی الارض جمیعا، اے حضرت انسان جو کوئی زمین میں ہے وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو ہر چیز انسان کی خادم تھی، انسان کو خالق نے مخدوم کائنات بنایا تھا، لیکن مخدوم جب مخدوم ہونا چھوڑ کے خود خادموں کا خادم بن جائے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ اسلام کا اور تاریخ کفار و مشرکین کا لب لباب یہ ہے، انہیں خدائی کو کئی خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ خدا اولاد دیتا ہے، یہ خدا جائیداد دیتا ہے، یہ خدا بیماروں کو شفا دیتا ہے، یہ خدا ہوائیں چلاتا ہے، یہ خدا بارش برساتا ہے، یہ خدا فصلیں اگاتا ہے، یہ خدا مقدموں میں کامیابی عطا کرتا ہے، یہ خدا آدمی مشکلات میں گر جائے تو نجات عطا کرتا ہے۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے خدا مان کے کہتے تھے سب سے بڑا خدا وہ ہے جو آسمانوں کی بلندیوں پہ رہتا ہے، اور یہ سارے اس کے معاون اور ممد ہیں۔ یا پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اقرار کرو کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا پالک، کائنات کا مدبر، تمام کائنات کے کام کرنے والا صرف اکیلا خدا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولا وزیرا ولا مشیرا، نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد، نہ کوئی اللہ کا وزیر ہے، نہ کوئی اللہ کا مشیر۔ تو یہ چیز مشرکین عرب پر اتنی شاق گزری، یہ سن کر ان کے کانوں میں اتنا ثقل پیدا ہوا، طبیعتوں پر اتنا بوجھ پیدا ہوا کہ بیک زبان پکار اٹھے۔ یہ بھی قرآن خبر دے رہا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ مسلمانوں کا نبی کہتا ہے خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انہیں سارے خداؤں کا کجومر نکال دیا، سارے خداؤں کا انکار کر کے کہتا ہے خدا ایک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چنانچہ آپ یہ سن کے ماں حیران ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، انہیں پیغمبر کو پہلے طمع و لالچ کے جال میں پھنسانا چاہا۔ کچھ آدمی بھیجے کہ پیغمبر اسلام سے جا کر پوچھو، وہ جو توحید کا پرچار کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، یہ دوسرے خدا نہیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ آیا وہ ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں نئے دین کا کھڑا کر کے؟ وہ دولت و ثروت چاہتے ہیں کہ چند مرید پیدا کرے اور ان سے پیسے بٹوریں، یا کسی حسین عرب سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ نبوت کا کھڑا کر کے جس سے چاہے مرید کی بہن بیٹی سے شادی رچائیں؟ تو اگر وہ چاہتے ہیں سرداری، ہم ان کو بلا شرکت غیر اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ پیسہ چاہتے ہیں، ہم پورے عرب کی دولت اکٹھی کر کے ان کے قدموں پہ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر وہ کسی حسین عرب سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ بتائیں شادی کرنے کے لیے ہم آمادہ کار ہیں۔ جب یہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، پیغمبر نے غیظ و غضب اور تعجب کے ملے جلے جذبات کے لہجے میں جواب دیا، افسوس دنیا کو میرے عزم و ارادے اور میرے کام کا علم جو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کی حکومت کیا ہے، یہ دنیا کا مال و منال، یہ دنیا کا جاہ و جلال کیا ہے؟ اگر یہ لوگ آسمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اس سے بڑی اور گراں قدر چیز کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خالق و مالک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، میں اس کے باوجود بھی وہی بات کہوں گا جو اب کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
سمجھدار لوگ جانتے ہیں، تجربہ کار لوگ جانتے ہیں، باطل والوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی، باطل کے پاس کوئی برہان نہیں ہوتا جو لوگوں کو اپیل کر سکے۔ باطل کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے طمع کہ لوگوں کو طمع کے جال میں پھنساؤ، اور اگر کوئی مستغنی مزاج اس جال میں نہ پھنس سکے تو پھر ڈنڈا دکھاؤ، پہلے توبرا پھر ڈنڈا۔ لہذا اگر کوئی ان کی دوسری جال میں بھی نہ پھنسے، پھر وہ جانتے ہیں کہ اس پر ہمارے سارے حربے ناکام ہو گئے، اب لہذا کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ تو لہذا پہلے طمع کا جال بچھایا، جب پیغمبر اس میں نہ پھنسے تو پھر آپ دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اپنے پروردگار کی توحید کا کلمہ بند کر دو، ہمارے خداؤں کا شکوہ کرنا چھوڑ دو، ورنہ ہم آپ کی شمع حیات کو بجھا دیں گے، لنخرجنک، آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ، نہ ملیں گے، نہ ملائیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ بٹھائیں گے، نہ آپ کے ساتھ شادیوں غم میں شرکت کریں گے۔ چنانچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عربوں نے، مشرکوں نے سارے حربے استعمال کیے، 3 سال تک پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا۔ پیغمبر نے شیب ابو طالب میں یہ 3 سال گزارے، شبلی نعمانی نے تاریخ اسلام میں، اور باقی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایسے مشکل 3 سال تھے، نہ کوئی کھانے کے لیے پیغمبر لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا، جو پینے کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا، باقی ضروریات زندگی وہاں نایاب، تو درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا جاتا، تالابوں کا پانی پی پی کے وقت گزارا جاتا، اور ہر وقت کھٹکا لگا ہوا تھا کہ کہیں سب خون مار کے دشمن پیغمبر اسلام کی شمع حیات کو گول نہ کر دیں۔ لہذا ساری رات دنیا سوتی اور جناب ابو طالب جاگ جاگ کے پیغمبر کا بستر تبدیل کرتے رہتے، کبھی پیغمبر کو جگا کے علی ولی کو ان کے بستر پہ لٹا دیتے، کبھی علی ولی کو بیدار کر کے جناب عقیل کو سلا دیتے، کبھی جناب عقیل کو جگا کے جعفر طیار کو لٹا دیتے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن رات کے سمے میں، شب کے اندھیرے میں اگر کوئی شب خون مارے تو میرے 4 بیٹے قربان ہو جائے، میرا بھتیجا محمد بچ جائے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بڑا فخر کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ 3 سال کے بعد جب وہ معاہدہ ختم ہوا، کافر تھک ہار گئے، خیال تھا کہ 3 سال کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اب پیغمبر کے عزم و ارادہ میں کوئی لچک پیدا ہو گئی ہوگی، اب خدا کی وحدانیت کا پہلے کی طرح شد و مد کے ساتھ تکرار نہیں کریں گے، اس پر اصرار نہیں کریں گے، ہمارے خداؤں کا شکوہ و شکایت نہیں کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ سونے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو رنگ اور نکھر جاتا۔ پیغمبر کندن ہو کے نکلے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر خدا کی وحدانیت اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے خداؤں کا شکوہ و شکایت شروع کر دیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اس بار سوشل بائیکاٹ کا بھی پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اب پیغمبر کو وہاں سے نکالنے کے پروگرام بنائے گئے۔ چنانچہ یہ پیغمبر نے جو ہجرت کی، پہلے مختصر ہجرت کی تھی چند صحابہ نے حبشہ کی طرف، جب وہ بھی ناکام، اس میں بھی کفار ناکام ہو گئے، تو پھر پیغمبر اکرم کو ماں ان کے قوم و قبیلہ کے اور ماں ان کے اصحاب اور کلمہ گوؤں کے نکالنے کا پروگرام بنایا۔ بلکہ پہلے تو پیغمبر کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن خالق نے ان کے ارادے کو، حیدر کرار کو ان کے بستر پہ لٹا کے اور پیغمبر کو راتوں رات باہر نکال کے ناکام بنایا۔ دل چاہتے آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس شب ہجرت کے بارے میں بھی 2 جملے کہتا جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی جناب پیغمبر اسلام کو خالق نے وہی فرمائی کہ میرا حبیب آج رات کفار اور مشرکین آپ کو شہید کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں، اور اس کے لیے مختلف اقوام
کہ ایک ایک آدمی لینے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے تاکہ مختلف قوم و قبیلے یا پیغمبر اسلام کی شہادت میں شریک ہوں گے تو بنی ہاشم باوڑے بہادر صحیح، پر وہ سارے عربوں سے کیسے انتقام لے سکیں گے؟ پیغمبر نے پوچھا پالنے والے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا علی کو اپنے بستر پہ سلا دو اور رات کے سمے میں یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ پیغمبر نے بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ میرا موضوع امامت نہیں بلکہ توحید ہے، لیکن ضمناً بات آ گئی ہے تو دو جملوں میں اشارہ کرتا جاؤں۔ جناب امیر کو بلا کر پیغمبر نے صورتحال بیان کی۔ سننے کے بعد علی ولی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کے بستر پر اس خطرناک موقع پر سونے سے میری جان بچ جائے گی یا تلف ہو جائے گی۔ علی نے سوال کیا تو یہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں یا علی، مجھے خالق نے یہی خبر دی ہے کہ اگر آپ میرے بستر پر سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ مورخین کہتے ہیں اسلام میں پہلا سجدہ شکر جو کیا گیا وہ علی ولی کا سجدہ شکر تھا۔ یا علی کہ حیدر قرار نے اپنی جبین نیاز اپنے خالق مالک خالق کی چوکھٹ پہ رکھ دی اور عرض کیا اے پالنے والے، میں علی تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تیرے مصطفیٰ کی جان کی حفاظت کر سکوں۔ جناب اسماعیل کے صبر کے چرچے تو دنیا کرتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابھی عید قربان گزری ہے کہ بابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کریں، مجھے لٹائیں اور مجھے ذبح کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے پر صبر کروں گا، ان کے تو گن گائے جائیں، اور جو اپنی شہادت کی خبر سن کے سجدہ شکر میں جھک جائے اس کا نام بھی نہ لیا جائے، اسی کا نام انصاف ہے۔ میرے میں عرض کرتا ہوں جناب اسماعیل کا کارنامہ بہت عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جناب اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو مصیبت جانتے تھے، اس لیے صبر کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ حیدر قرار اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے نبی کی حفاظت میں قربان کرنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، علامہ غزالی دنیا نام جانتی ہے لیکن خاص متسم ہے جنہوں نے احیاء العلوم میں یزید کی وکالت کی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اندازہ لگاؤ ان کے تعصب کا، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، وہی غزالی احیاء العلوم میں لکھتا ہے کہ جب نبی تشریف لے گئے تھے علی بستر رسالت پہ لیٹ گئے، خالق نے بعد میں ملائکہ سجائی، ان میں پیش جناب جبریل اور میکائیل سے فرمایا میں نے تمام فرشتوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور اے جبریل اور اے میکائیل میں نے تمہارے درمیان بھی بھائی چارہ قائم کیا ہے، لیکن جعلت عمر احدکما اطول من الاخر، تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے لمبی قرار دی ہے۔ اب نہ جبریل کو پتا ہے کہ زیادہ عمر میری ہے، کہ نہ میکائیل کو پتا کہ طویل العمری میرا مقدر ہے۔ خالق نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی پر اپنی عمر قربان کر دے؟ جبریل بھی خاموش، میکائیل بھی خاموش۔
मालिक ने फरमाया अलम तकूना मिसला अली इब्न अबी तालिब, ऐ मेरे मुकर्रब बारगाह फरिश्तों, क्या तुम अली के नक्शे कदम पे नहीं चल सकते कि मैंने दुनिया में नबी और अली के दरमियान अक़द मुवाख़ात पढ़ा, इनको भाई भाई बनाया। जरा देखो कि आज एक भाई अपनी उम्र अजीज किस तरह अपने दूसरे भाई पे कुर्बान कर रहा है। ये फरमाकर हुक्म या आसमान की बुलंदियां छोड़ के जाओ फर्शे जमीन पर और जाकर पहरा दो और अली की हिफाजत के लिए एहतमाम करो कया, ताकि उनको कोई गजंद न पहुंच जाए। चुनाचे चश्मे जदन में दोनों मुकर्रब बारगाह फरिश्ते जमीन पे आए। जिब्रील सरहाने की तरफ, मीकाईल पैंती की तरफ खड़े हो गए, चक्कर भी लगा रहे हैं, हिफाजत भी कर रहे हैं और हदिया तबरीक भी पेश करें। बकिन बकिन लक यबन अबी तालिब या हनियन लक यबन अबी तालिब मन मिसलुक युबाहिल्लाहु बिका फिल मलाइका, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो। कौन है कायनात में जो तेरी बराबरी कर सके? आप वो हैं कि जिनकी जात पर खालिक अकबर बज़ में मलाइका सजा के फख्र नाज कर रहा है। अली चुनाची ये मरहला आसान हुआ। सुबह का सफेदा फूटा, कुफार अंदर दाखिल हुए, चादर हटाई तो अली वली नमूदार हुए। पूछा नबी कहाँ है? पर मैं तो मेरे सपुर्द कर गए थे कि मुझसे पूछो के कहाँ है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी। अलगरज अर्ज करने का मकसद ये था कि खालिक ने नबी को बचा लिया, पर काफरों ने तो पैगंबर को शहीद करने की या वहां से देश निकाला देने में कोई कोताही नहीं की थी। जुर्म क्या था दुनिया जानती है और हम क़यामत तक मकाम फख्र में कहते रहेंगे कि हम उस नबी के कलमा गो हैं कि उनके कातिल भी, उनके कत्ल की साजिशें करने वाले भी, उनको देश निकाला देने वाले भी उनकी चादर तस्वीर पर सगीरा गुनाह का भी कोई धब्बा साबित नहीं कर सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़े लिखे लोगों के इजाफे मालूमात के लिए अर्ज करता जाऊं, पैगंबर ने 4000 के लगभग मोजिज़ात दिखाए। सुन्नी शिया किताबें छलक रही हैं, लेकिन वो लोगों के मुतालबा पर, लोगों के इसरार पर कि ये मोजिज़ा दिखाओ, वो मोजिज़ा दिखाओ। लेकिन जो मोजिज़ा हसनैन के नाने ने, अब्दुल्ला और आमना के लाल ने, इकरीम खत्म रिसालत के ताजदार ने खुद अपनी तरफ से पेश किया था, वो सिर्फ एक है। आप सोचेंगे वो कौन सा मोइज़ा है? मैं कहूंगा वो पैगंबर के किरदार का मोइज़ा है। फरमाते वलक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। और मुझे नबी न मानने वालों और मेरी रिसालत में शक व शुबा करने वालों, क्या तुम गौर नहीं करते, अक्ल से काम नहीं लेते कि मैं अपनी जिंदगी की 40 बहारें उन पैदाइश से लेकर शबाब तक, उसके कमाल और तमाम तक 40 साल तुम्हारे अंदर गुजार चुका हूं। अगर तुम्हें मेरी नबुव्वत में शक है तो आओ मेरे किरदार की तरफ उंगली उठाओ। जुबानों पे ताले लग जाते हैं, पैगंबर के दुश्मन गर्दने झुका लेते हैं, लड़ने मरने पे तुल जाते हैं, लेकिन पैगंबर के किरदार की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता और पैगंबर की चादर इस्मत पर किसी तर के औला का भी कोई धब्बा साबित नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो लिहाजा पैगंबर को क्यों देश निकाला दिया गया, उनके कत्ल की क्यों साजिश तैयार की गई? पैगंबर का कोई न अखलाकी जुर्म था, न कोई खुदा का कसूर किया था, न कोई मखलूक की हक़तलफी की थी। अगर पैगंबर का कुफार की नजर में कोई सबसे बड़ा जुर्म यही था तो यही था कि वो तौहीद परवरदिगार के कायल थे और लोगों के खुद साख्ता बुतों को खुदा नहीं मानते थे। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
لہذا پتا چلا کہ پیغمبر اکرم توحید پروردگار کے قائل تھے اور مشرکین عرب 360 خداؤں کو بھی خدا کا شریک کار مانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے گردن کیوں جھکاتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، جبکہ بڑا خدا تم خود کہتے ہو بڑا ہے، تو کہتے وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان چھوٹے خداؤں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بڑے خدا تک پہنچا دیں اور اس کا مقرب بنا دیں. تو گویا شریعت نے واضح کیا کہ اگر کوئی وسیلہ پکڑنا ہے تو اس کو مانو جس کو خدا بنائے، تمہارے بنائے ہوئے تمہیں خدا تک نہیں پہنچا سکتے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ خدا تک پہنچنا ہے تو کوئی وسیلہ بناؤ. فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ. ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو موجود تو ہو پر معلوم نہ ہو، اور بنائی وہ شے جاتی ہے جو موجود ہی نہ ہو. تو اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا، ڈھونڈ کے لانے اور پیش کرنے کا حکم دیا ہے. جس سے پتہ چلتا ہے، میں انشاءاللہ آندھی والی تقریروں میں وضاحت کروں گا کہ وسیلہ بنانا خدا کا کام، اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو پہچان کے خالق کی بارگاہ میں پیش کرنا بندوں کا کام. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی وجہ ہے کہ ان کو مشرکین کو اگر کوئی قد تھی، کوئی ضد تھی، کوئی عداوت تھی تو خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے تھی. چنانچہ خود قرآن خبر دیتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. اللہ فرماتے تم عجیب بندے ہو کہ جب میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو تم کافر بن جاتے ہو، انکار کرتے ہو. وَإِذَا يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اللہ کا شرک کیا جائے تو پھر ایمان لاتے ہو. کیا یہی حق عبودیت ہے؟ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو جو بے ایمان لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، ان کے ٹیڑے کج ہو جا، ان کے دل کج ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں کہ خدا کی توحید کا معنی تو یہ ہے کہ ہمارے خدا پھر جھوٹے ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. تو لہذا اسلام نے دنیا کو بتایا کہ تم نے جو خدائی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے کہ بارشیں فلانا برساتا ہے، یا اولاد فلانا دے خدا دیتا ہے، کہ ہوائیں فلانا دیتا چلاتا ہے، کہ مشکلیں فلانی دیوی آسان کرتی ہے، یہ سب غلط ہے. لا، کائنات میں کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ. الہ صرف ایک خدا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں، کم از کم اور نہیں تو چار چیزوں کو خالق، چار چیزوں میں اپنے خالق و مالک کو واحد سمجھنا چاہیے. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی اور آل نبی کا فرمان پڑھا جائے، کتابوں کی ورگردانی کی جائے. 1400 سال کی مدت میں علماء شیعہ نے جو کاوشیں کی ہے ان کا ادنا سا مطالعہ کیا جائے. ایک جملہ کہتا جاؤں، مصر کے عالم تھے رشید رضا، مفتی محمد عبدہ، یہ نہج البلاغہ کا حاشیہ لکھا، نہج البلاغہ کو مصر سے شائع کیا، اس کی شرح لکھی. ان کے شاگرد تھے اور وہ رسالہ ماہوار مصر سے نکالتے تھے. انہیں ایک شمارے میں ایک بات لکھ دی کہ شیعہ مذہب کے پاس کوئی علمی لٹریچر نہیں ہے، یہ ہمارے محتاج ہیں، حوالہ دیتے ہیں تو ہماری تفسیروں کا، حوالہ دیتے ہیں تو ہماری تاریخوں کا، حوالہ دیتے ہیں تو ہماری حدیثوں کی کتابوں کا، وغیرہ وغیرہ.
تو نجف اشرف کے ایک غیور عالم نے جو میرے شیخ الاجازہ بھی ہیں، آغائے بزرگ تہرانی آل اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان، اس غیور فرزند تشیع نے قلم اٹھایا اور مذہب شیعہ نے جو خدمات کی ہیں، جو کتابیں لکھی، ان کا تعارف کرانا شروع کیا۔ 26 جلدیں الذریعہ الی تصانیف شیعہ کی چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں، لاکھوں کتابوں کے ثبوت مہیا کیے جا چکے ہیں۔ ابھی تصریف کا سلسلہ جاری تھا کہ موت نے آ کر وہ سلسلہ بند کر دیا۔ 26 جلدیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن شیعہ لٹریچر کا تعارف پھر بھی ختم نہیں ہو سکا۔ اسی عالم نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ شیعہ مذہب میں کوئی شخصیت گزری نہیں ہے، ہمارا فلانا مفسر، فلانا محدث، فلانا وزیر، فلانا مشیر، فلانا بادشاہ، فلانا اپنا اتنا فلانا پڑھا لکھا، فلانے علم میں فلانا مائے، شیعہ مذہب میں کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو لبنان کے غیور عالم نے سید محسن امین العاملی نے قلم اٹھایا اور 25-26 جلدیں لکھ ڈالی آیان شیعہ، کہ شیعہ مذہب میں پیغمبر کی وفات سے لے کر آج تک کتنے علماء و عالم، کتنے مجتہدین اعظام، کتنے علوم جدید و قدیمہ کے وہ ماہر گزرے ہیں کہ دنیا ان کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا اگر ان تمام کتابوں کو سامنے رکھا جائے، 400 کتابیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی تھی، 4000 شاگرد تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جو صبح و شام مولا کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے تھے، علمی استفادہ کرتے تھے، جن کو اصول اربع میہ کہا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے تھے جو کوئی سنتے ہو لکھتے جاؤ، ایک ایسا دور آئے گا کہ آنے والی نسلیں تمہاری تحریروں سے فائدہ اٹھائیں گی۔ چنانچہ ان کتابوں کو 400 اصل اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء نے کتب اربع مرتب کی۔ آج ان کتب اربع کو اور ان اصول اربع میہ کو سامنے رکھ کر علماء آج تک استفادہ کر رہے ہیں۔ لہذا فی صحف مکرمہ، یہ اللہ کی صحیفوں میں چیزیں محفوظ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ذرا کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، لیکن افسوس کہ ہماری قوم میں نہ لائبریریاں بنانے کا شوق ہے، نہ مطالعہ کرنے کا شوق ہے، نہ مغز ماری کرنے کا شوق ہے۔ جو کوئی رسم و یاب سٹیج والوں سے سن لیتے ہیں، اگرچہ پڑھنے والوں کا کلمہ ہی سیدھا نہ ہو، اصول و فروع کا کوئی علم نہ ہو، علم دین کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو، بشرطے کہ فنکار ہوں، دنیا انہی باتوں کو پلے باندھ لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہماری قوم کا علمی ذوق دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی چند حقائق بیان کر دے، ان کو غلط کہا جاتا ہے، غلط باتوں کو صحیح کہا جاتا ہے، اسے کہتے انقلاب فکر و نظر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بقول شاعر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ یا یوں کہہ دوں خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساد کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے میں قوم سے کہا کرتا ہوں، انشاءاللہ میں چاروں کتابیں ان دنوں میں سٹیج پہ پیش بھی کروں گا، کہ میں کہتا ہوں اگر زیادہ تر آپ علوم دینیہ نہیں پڑھ سکتے، سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، علماء کی خدمت میں جا کر زانو ادب نہیں جھکا سکتے، مراجع تقلید سے اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح نہیں کرا سکتے، تو گھر میں بیٹھے بٹھائے کم از کم 4 کتابیں تو رکھ لیا کریں۔ ان 4 کتابوں میں میری ذاتی کتاب ایک بھی نہیں ہے۔ شاید کو سمجھے کہ اپنی کتابوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، جو ترجمہ آپ کو پسند آئے، بہت ترجمے ہو چکے ہیں۔ ایک نہج البلاغہ علی ولی کے خطبوں والی کتاب ہے، اس کے بھی سنی شیعہ کئی تراجم چھپ چکے ہیں، مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ جو ترجمہ آپ کو پسند آئے وہ بھی منگوا لیں۔ ایک صحیفہ کاملہ ہے، اس کے بھی کئی ترجمے چھپ چکے ہیں، مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔
صحیفہ کاملہ بھی منگوا لیں. ایک چوتھی کتاب اصول و فروع کافی، اس کا ترجمہ صرف ایک چھپا ہے کراچی سے، مولانا ظفر حسن امروہوی مرحوم نے کیا ہے، الشافی ترجمہ اصول کافی. یہ 4 کتابیں منگوا لیں. اور میں گزارش کروں گا کہ اگر روزانہ رکوع نہیں پڑھ سکتے آدھا رکوع نہیں پڑھ سکتے 2-4 ایسے قرآن کی پڑھ کے اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیں، ترجمہ بھی پڑھ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ خدا کا پیغام اپنے بندوں کے نام کیا ہے. نہج البلاغہ پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے اس کا بھی تیسرا چوتھا حصہ پڑھ لیں. چند 17 ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں کہ مولا اپنے غلاموں کو فرماتے کیا ہیں. صحیفہ کاملہ کی متعدد سینکڑوں دعائیں ہیں، روزانہ ایک دعا مکمل نہیں پڑھ سکتے آدھی پڑھ لیں، اس کا بھی آدھا حصہ پڑھ لیں، اسے کم و بیش پڑھ لیں. لیکن یہ سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ معصوم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا بتاتے ہیں. اور اصول و فروع کافی 4 معصومین کے مستند فرامین کا مجموعہ ہے، اصول کے بارے میں، فروع کے بارے میں، دین کے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنے قیاس کو چھوڑ کر، اپنی رائے کو چھوڑ کر، ذاتی تخریجات کو چھوڑ کر یہ دیکھے کہ اللہ کا نبی کیا فرماتے ہے، آل نبی کیا فرماتے ہیں. انشاءاللہ چند دن ان کا مطالعہ کرو گے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہم سنتے کیا ہیں تے کتابوں میں لکھا کیا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. غیر ہماری کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پر اپنوں کو پتہ نہیں ہے. نہج البلاغہ پر جب ہمارے برادران اسلامی کی نگاہ پڑی، جس کے گھر مفتی جعفر حسین والی نہج البلاغہ مترجم موجود، اس پر علامہ علی نقوی کا مقدمہ ہے بڑا بسیط، اس میں ملاحظہ کر لینا. تو علماء ازہر نے جب نہج البلاغہ پڑھی تو بجک زباں ہو کے کہا لولا خطب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ لما عرف المسلمون التوحید. اگر مسلمانوں کے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں حیدر قرار کے مثالی خطبات نہ ہوتے، امت مسلمہ کو کون بتاتا کہ شان کبریا کیا ہے. اور جب انہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا مطالعہ کیا تو وہی علماء کہہ اٹھے لولا ادعیت علی ابن الحسین زین العابدین لما عرف المسلمون کیفیت المناجات مع اللہ. اگر مسلمانوں کے پاس اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار، چوتھے وصی رسول زین العابدین کی مقدس دعاؤں کا مجموعہ نہ ہوتا، مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے. شان کبریا بتائی تو ہمیں جناب امیر کے خطبوں نے، اور اگر اللہ سے عرض و نیاز کرنے کا سبق سکھایا تو زین العابدین کی دعاؤں نے. آج دنیا تو یہ کہہ رہی ہے لیکن اپنوں کو توفیق نہیں ہے کہ وہ نہج البلاغہ کو گھر میں رکھیں اور اس کا کبھی مطالعہ بھی کریں کہ جس مولا کے نام پہ جانیں قربان کرتے ہیں، جس مولا کے نام پہ ہم فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں، وہ مولا اپنے خطبوں میں فرماتے کیا ہیں اور اپنے غلاموں سے چاہتے کیا ہے. سیدنا زین العابدین کی دعاؤں کی خبر ہر موضوع کے بارے میں. گناہ بڑھ جائیں بخشوانا چاہو تو یہ دعا پڑھو، ماں باپ دنیا سے گزر جائیں ان کی بخشش چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، اولاد نافرمان ہو جائے ان کو مطیع و منقاد بنانا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، اگر تنگی رزق میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ سے وسعت رزق کی تقاضا کرتے ہو تو پھر یہ دعا پڑھو، اگر قرضہ سر پہ چڑھ جائے کہ قرض خواہ پریشان کریں تو یہ دعا یوں مانگو. یعنی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں امام کی بتائی ہوئے دعائیں موجود ہیں، وہ پڑھتے نہیں تھے. جنتریوں میں کوئی مندریوں میں کوئی عمل مل جائے جو کسی امام سے بھی منقول نہ ہو، کسی کا بنایا گھڑا ہوا ہو، اس پر جانے قربان کرتے ہیں. فلانی جنتری میں یہ عمل لکھا ہے کہ فلانی کتاب میں وہ عمل لکھا ہے کہ فلانی کتاب میں یہ عمل لکھا ہے. اور جن کو خالق آل محمد جیسے رہبر رہنما عطا فرمائے ان کو غیروں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت اصول کافی جیسی مستند کتاب میں ہے کہ کل ما لم یخرج من ھذا البیت فهو زخرف، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ وظیفہ جو آل محمد کے گھر سے نہ نکلے اس کو باطل سمجھ کے چھوڑ دو، جو ہمارے گھر سے ملے اس کو حق سمجھ کے پکڑ لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، گھنٹہ مکمل ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے، باتیں ابھی تک بہت ہیں، انشاءاللہ یار صحبت باقی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب تک چار چیزوں میں خدا کو واحد لا شریک نہ مانا جائے اس وقت تک نہ توحید اسلامی مکمل ہو سکتی ہے کہ نہ آدمی شرک کی لعنت سے بچ سکتا ہے، کیونکہ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں جا بجا یہ ارشاد موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس گناہگار کو جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک وہ گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ لہذا شرک سے بچنا ہے تو توحید کے ان چاروں اقساموں کو سمجھنا پڑے گا، اور ان چاروں قسموں سے جو شرک کی چار قسم سے پھوٹتی ہیں ان سے دامن کو بچانا پڑے گا، کیونکہ توحید کی چار قسمیں ہیں، سب علماء عالم کا اتفاق ہے، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادتی۔ توحید ذاتی میں خلل آ جائے تو شرک ذاتی پیدا ہو جاتا ہے، توحید صفاتی میں نقص پیدا ہو جائے تو شرک صفاتی پیدا ہو جاتا ہے، توحید افعالی میں خلل پڑ جائے تو شرک افعالی پیدا ہو جاتا ہے، توحید عبادتی میں اگر کوئی خلل زلل پڑ جائے تو شرک عبادتی لازم آتا ہے۔ ان چار قسم کے شرکوں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے توحید کو چاروں قسموں سمیت ماننا پڑے گا اور شرک کی چاروں قسم سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں۔